وَاسْتَعِينُوا، تم مدد حاصل کرو، مگر کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے۔ میں بس ایک جملہ عرض کروں گا، صبر، کیا صبر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے؟ کیا صلاۃ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے؟ اگر صبر اور صلاۃ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے تو یہ اللہ کیسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے غیر سے مدد حاصل کرو؟ اور تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے طلب امداد ناجائز نہیں ہے، کیونکہ صبر اور نماز یہ غیر اللہ ہے، خدا تو نہیں ہے۔ تمہیں علم کے کیا بتا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ سے استدلال کرنے والے، اگر تو نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا، پیر کرم شاہ الازہری کی تفسیر سے آپ قرآن کو پڑھا ہوتا، اگر اسلاف امت اکابر کو تو نہیں پڑھ سکا، اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھ لیا ہوتا، تجھے سمجھ آ جاتی بات۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ بات سببیت کے لیے ہے، یہ بتانا چاہتی ہے اللہ سے مدد لو، اور اللہ سے مدد لینے کا ذریعہ اور سبب کیا ہوگا؟ سبب کے لیے نماز کو اختیار کر، سبب کے لیے صبر کو اختیار کر، ذریعے کے طور پر نماز پڑھ، صبر کر۔ یہ ایسے ذرائع ہیں کہ اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے گی۔ تجھے قرآن سے کیا خبر؟ تو قرآن کو سمجھتا ہے؟ چھ نسبت خاک رب عالم پاک، تو اور قرآن، وہ کہتا ہے یہ منہ اور وصول کی دال۔ تیرا قرآن سے کیا طرز ہے؟ ربط کیا ہے تیرا قرآن کو سمجھنے کا؟ سمجھنا چاہتا ہے تو اکابر کی جوتیاں اٹھا، علماء دیوبند کی جوتیاں اٹھا، چوری نہ کر، ویسے اٹھا کے ساتھ ساتھ چل۔